جن کے نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، جن کے نام کے ہم نے نعرے لگائے، جن کے نام کی نیاز بانٹیں گے، جن کی یاد میں اتھرو بہائے. اور بھائی اس خاندان کی کہانی تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے کہ کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا. میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں تو ابھی 2 منٹ میں حساب کر کے بتا دیں گے کہ ہمارے پاس نمازیں ہیں کتنے، ہمارے پاس سجدے ہیں کتنے. کچھ لوگوں کے پاس صرف سال کی ایک عید ہے، اور جو سال بعد آتا ہے نا اسے شرم نہیں آتی کہ میں اتنی مدت کے بعد آج خدا کو سجدہ کرنے آیا ہوں. پیشانیوں میں جو سجدے اداس تھے یہ پیشانی سجدوں کے لیے ہے، لیکن اس میں سجدہ ہی کوئی نہیں. سال میں ایک بار آیا تو شرم تو آنی چاہیے تھا کہ یار سارا سال اس کا کھاتا رہا ہوں، آج سجدہ کرنے آیا. ایک دن بھی بھوکا نہیں سویا، اس کی اتنی نعمتیں کھائیں، اس کا شکر بجا نہیں لایا. جو سال بعد آیا نا وہ بھی بڑے فخر سے اور بڑے تبسخرانہ انداز میں کہتا ہے او بھائی کافر ہو کہتے نہیں مرنا. کسی کے پاس صرف ایک عید اور کسی کے بعد ایک جمعہ. ہاں وہ کہتا ہے ہفتے بعد چھٹی ہوتی ہے، بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اللہ کو بھی تو سجدہ کرنا چاہیے. کسی کے پاس صرف ایک جمعہ اور کچھ لوگوں کے پاس صرف فجر کی نماز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جہاں کھاؤ دے گونو بھی گاؤ. جس کا رزق کھایا کہا ہم فجر دی نماز تے پڑھنے ہیں. اور بھائی کیا فجر فرض ہے؟ کیا ایک جمعہ کافی ہے؟ کیا ایک عید ہمارے لیے کافی ہے؟ ہم انگلیوں کے پوروں پہ اپنی نمازیں گن سکتے ہیں. کسی کے پاس ایک نماز، کسی کے پاس 5 نمازیں، کسی کے پاس 20 نمازیں. جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو ان کا تو کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا. ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے. میرا سوال ہے مجھے بتاؤ کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے وقت؟ یہ بھائی عباس نے محنت کر کے، ان کے ساتھ ان کے دوستوں نے محنت کر کے اتنے لوگ جمع کیے. مجھے بتائیے یہ بازار میں مسجد ہے، یہ سارا علاقہ گنجان علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے. بتائیے گا کہ نماز کے وقت اتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2 نہیں تو 3 صفیں ہوں گی. انتہائی معذرت سے نماز تو سب پہ فرض ہے، اور نماز کے وقت 2 سے 2.5 صفیں. آج کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے بھائی آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کی، 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیا، پردیس کے دھکے کھائے آپ نے. اور یہ کہانیاں ہم سنتے ہیں کہ اے نہ چھڑ کے جاواں گے نسلہ کھان تے مکن نہ. اس میں کوئی شک نہیں آپ کی محنت نظر آئی. یہ خیالی کا بازار گواہ ہے. سارا زمانہ سویا ہوتا تو آپ سب سے پہلے دکان پہ کھڑے ہوتے تھے، سب چلے جاتے تھے، آپ سب سے آخر پہ جاتے تھے. آپ بچوں کی خوابوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگانے والے اپنے دیش کو چھوڑ کے پردیس کے دھکے کھائے. میرا سوال ہے اس باپ سے، اس ماں سے بھی. آپ نے اپنے بچوں کو 5 کروڑ کا گھر دیا، 20 لاکھ کی گاڑی دی، اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا لباس دیا، اچھے سے اچھی غذا دی. آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ دیا. آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تصویر دی؟ ہم گھروں کی تلاشی لینا حاجی صاحب، ہمارے گھروں سے مصلی نہیں ملے گا. ہمارے گھر تو کوئی مہمان آ جائے نا، کوئی نمازی مہمان آ جائے اور وہ کہے پتر مجھے مصلی چاہیے، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے مصلی تلاش کرنے میں. ہر بیٹے کے پاس موبائل الگ، ہر بیٹے کے پاس گاڑی الگ، دنیا کی ہر نعمت آپ نے دی. تو یار آپ نے اپنے بچوں کو مصلی کیوں نہیں دیا؟ سجدے کیوں نہیں دیے؟ جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو بھائی انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا تھا. آج کی اس بزم کا یہ پیغام ہے جوانوں، آپ جتنے آئے ہو اپنے اللہ سے وعدہ کر کے جاؤ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ اللہ سے کرنا ہے وعدہ بھائی. میرے حضرت ایک بات کرتے ہیں، ویسے ان کا مزاج ہے کہ کبھی کسی سے داد اور کہلواتے بھی نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. کربلا میں حسین ابن علی 72 نفوس اور ادھر 22,000 کا لشکر ظالم کے سامنے کھڑے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب سر پہ جو ہے وہ شہادت کھڑی ہو، موت رقص کر رہی ہو، تو لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں. لیکن کربلا کی کہانی کیا ہے؟ حسین ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں لیکن ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتے. اللہ ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں